ہاں چلیے تو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر نہ دو، اسے برباد نہ کرو۔ جو شخص احسان جتلا کر دیتا ہے وہ اپنے عمل کیا کرتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو احسان جتلانا یہ آپ کے نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ 7 نمبر پر ہے تقدیر کو جھٹلانا۔ جو شخص تقدیر کو جھٹلا دیتا ہے، لک، بیڈ لک، اس کے بارے میں قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بالقدر۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے نہ توبہ قبول کرے گا اور نہ ہی کوئی فدیہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے ان کے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی عمل، کتنی نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، اچھے عمل کیے تھے، والدین کا نافرمان، خرچ کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ کون کون ہے؟ والدین کا نافرمان، ٹھیک ہے، جو بھی اولاد والدین کی نافرمان ہے۔ دوسرا، خرچ کر کے احسان جتلانے والا، کسی کی مدد کیا اور احسان بتاتا ہے۔ اور تیسرا، تقدیر کا جھٹلانے والا۔ تو تقدیر کے جھٹلانے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ جو تقدیر پر شک کرتا ہے، اس کو انکار کرتا ہے کہ تقدیر وقدیر کو میں نہیں مانتا، یا تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یا میری تقدیر میں یہ سب لکھا ہے کیا، اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، تقدیر کے معاملے میں اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو یہ تو گناہ ہے۔ اور جو اس کا انکار کرے، اس کو جھٹلائے کہ تقدیر کو مانتا ہی نہیں، بس اپنی محنت سے سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے کوئی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کے حق میں ظالم نہ ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو یہ رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کرے گا، یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ اور یقین کر لو کہ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ ٹلنے والی نہ تھی، اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہیں کبھی پہنچنے والی نہ تھی، اور اگر تم اس عقیدے پر نہ مرے تو ضرور جہنم میں جاؤ گے۔ اہم حدیث ہے، غور سے سنیے۔ کیا فرمایا؟ اگر اللہ پورے کے پورے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ہر کوئی گنہگار ہے۔ بس اللہ جس کو بچا لے، معاف کر دے، اس کے لیے قسمت، اس کے لیے اجر، اس کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ پھر کیا کہا؟ اگر تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو، احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو تو سونا وہ بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ مطلب احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر گولڈ اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کیا ہے، لیکن ایمان تقدیر پہ نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جان رکھو جو مصیبت تم پر آئی، جو بھی پرابلم سے آپ فیس کرتے ہیں، جو بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہے، جو بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ آپ ایسا نہیں بول سکتے اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، یہ اگر مگر شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو جو ہو گیا وہ ہونا ہی تھا، بس کچھ غلط چیز ہوئی تو آپ احتیاط کر سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور یہ نقصان ہوا، لیکن یہ ہونا ہی تھا، اب ہم فلاں چیز کے لیے احتیاط کریں گے یا توبہ کرتے ہیں، فلاں چیز کو ہم بہتر کریں گے۔ تو کہا کہ جو چیز تم پر مصیبت آئی وہ ٹلنے والی نہیں تھی، وہ آنے ہی والی تھی، ایسا عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے۔
اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہیں کبھی پہنچنے والی نہ تھی، اور جس سے تم بچ گئے، بولتے نا فلاں آ گیا اس لیے میں بچ گیا، نہیں، اللہ نے آپ کو بچانا ہی تھا وہاں پر۔ ہاں بے شک کسی نے آپ کی مدد کی، ہیلپ کی، کسی مصیبت سے نکالا، اس کا شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس کا بھی شکریہ ادا کرے، اللہ پسند کرتا ہے شکریہ ادا کرنے والوں کو۔ لیکن وہ اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا آپ کو فلاں چیز سے بچنے کا۔ تو آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے فلاں چیز سے جو نکل گئی، مطلب جس سے میں بچ گیا، نقصان سے میں نکل گیا، یہ ہونا ہی والا تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور ایسا عقیدہ رکھے بغیر اگر کوئی مر گیا، مطلب اس عقیدے کے خلاف، اس میں گڑبڑ کیا اس نے، تو وہ سیدھے جہنم میں جائے گا، وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو 7 چیزیں ہوئی یہاں پر، کون کون سی پھر سے ایک بار دہرائیں گے؟ شرک، کفر، عقیدے والا منافق، مرتد ہو جانا، دین اسلام سے پھر جانا، ریاکاری، شرک ڈبل سے آ رہا، ہاں، ریاکاری، چھٹا احسان کر کے جتلانا، 7واں تقدیر کا انکار کرنا، اس کو جھٹلانا۔ ٹھیک ہے، 8ویں نمبر پہ، 8 نمبر، نماز عصر کا چھوڑنا۔ کتنے لوگ اوپر خالی کھڑے رہتے ہیں نا عصر کے ٹائم پر؟ اب ذرا غور سے سنو، کتنے لوگ خالی بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر عصر چھوڑ کر، مجبوری نہیں ہے تب بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نماز عصر کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 238 حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تمام نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کی۔ وسطی عصر، کچھ لوگوں نے اس کا معنی فجر لیا ہے۔ فجر مطلب مغرب عشاء ظہر عصر کے بیچ میں فجر آتی ہے۔ کسی نے کہا اگر صبح سے کاؤنٹ کرے تو فجر ظہر مغرب عشاء، بیچ میں عصر آتی ہے، تو کسی نے فجر مانا لیا، کسی نے عصر مانا لیا۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام ہو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصی طور پر عصر کی، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے رہتے ہیں۔ تو نماز عصر کے بارے میں کہا گیا ہے خاص طور سے قرآن مجید کے اندر، اور خصوصی یہاں پر عصر کا جو ہے ذکر کیا گیا۔ جیسے سورہ معون میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین، جو نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ حدیث ہے، حضرت جو ہے حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو ملیح عامر بن اسامہ بن عمیر، یہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں، ایک لڑائی میں حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور اس دن بادل چھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عصر کی نماز جلدی ادا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبطت عملہ۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کے عمل برباد ہو گئے۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل برباد ہو گئے۔ تو عصر کی نماز چھوڑنا عمل کے برباد ہونے کی وجہ ہے۔ یہ 8ویں نمبر پہ تھا۔ نمبر 9، کسی کے بارے میں قسم کھا کر اللہ اس کو نہیں بخشے گا ایسا کہنا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، نیک عمل کرتا تھا، نیک تھا، دوسرا ایک گنہگار تھا۔ نیک آدمی اس گنہگار کو بار بار سمجھاتا تھا، سدھر جا، نیکی کر، غلط کام چھوڑ دے، یہ باز نہیں آتا تھا گنہگار۔ اس نیک آدمی کو ایک بار غصہ آیا تو کیا کہا؟ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا، اتنے بار بتاتا ہوں سمجھتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جلال جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا
کہ تو کون ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کہ میں کسے بخشوں گا اور کسے نہیں بخشوں گا، جا میں نے اس کو بخش دیا، اس کے لیے جنت، اور تجھے جو ہے جہنم۔ عابد عبادت گزار جہنم میں چلا گیا، نیک آدمی تھا۔ دیکھیے اس لیے علم ہونا ضروری ہے قرآن اور حدیث کا، یہ ہمیں قرآن اور حدیث بتاتا ہے کہ کون سے عمل ہے جو آپ کو برباد کر سکتے تمام اعمال کو آپ کی۔ تو کسی کے بارے میں ایسا مت کہیے کہ فلاں جو ہے اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، اللہ کی قسم وغیرہ اس طرح سے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ عمل کرتے رہے، نیکی کرتے رہے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہے، اور دعوت کے کام میں یہ بات آپ ضرور غور کریں اور اس پر فکر کریں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہوا، اب فلاں بندوں تک ہمیں ہدایت کو پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچانا ہے۔ تو اس میں نہ تکبر کرے، نہ غرور کرے، نہ انا کرے، نہ کسی کو نیچا دکھائے، نہ کسی کو گنہگار کافر مشرک منافق کہے، نہ کسی کو نیکیوں میں کمتر سمجھے۔ آپ نہیں جانتے اللہ کے نزدیک کون اونچا ہے، تو احتیاط کرے اس کی۔ تو یہ 9واں تھا۔ 8واں کیا تھا بتائیے؟ عصر کی نماز چھوڑنا۔ 9واں کیا ہے؟ کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہ ادا کرے کہ اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ 10ویں نمبر پر ہے عمل سے یا زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ سورہ حجرات، سورہ نمبر 49، آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی سے اس طرح زور زور سے باتیں نہ کرو جیسے آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائے پھر تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ کیا فرما رہا ہے؟ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جو حکم دے فوراً قبول کر لو، بلکہ ایسا مت کرو۔ آپ ہمارے پاس چلتا ہے نا، ہم بولتے ہیں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن ہم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیسے کرتے ہیں پتہ ہے؟ حدیث ہوں گی، ہمارے مولانا نہیں بولتے، حدیث ہوں گی، ہمارے امام صاحب نہیں بولتے، حدیث ہوں گی، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں چلتا، حدیث میں لکھا ہوا ہوں گا لیکن ہمارے فیملی میں ایسا نہیں چلتا، حدیث ہوں گی لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، حدیث ہوں گی لیکن ہم سے نہیں ہوتا اتنا سب۔ یہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کرنا ہے۔ اس طرح حدیث واضح ہے اور کچھ کم علم لوگ بیانات میں بول دیتے ہیں نہیں حدیث ایسی ہے لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ صحابہ کے بیان موجود ہے پھر بھی بولتے نہیں مجھے ایسا لگتا ہے، میں ایسا محسوس کرتا ہوں، یا اس کا معنی تو یہ نکلتا ہے عربی میں، اور فلا فلا فلا، جبکہ واضح چیز موجود ہے۔ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زبان سے یا عملی طور پر اس کا انکار کر دینا، اپنے کردار سے اس کا انکار کرنا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ مطلب ایسی پاسبلٹی ہے کہ ایک انسان خوشی فہمی میں ہے کہ بہت نیک ہے، لیکن نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اس نے اونچا کیا تھا، اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں مانا تھا، اپنی منمانی چلا رہا تھا اور مر گیا، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا اس کے عمل کب برباد ہو گئے اور وہ خوشی میں چلا گیا اس دنیا سے۔ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو۔ حدیث واضح ہے، قرآن کی آیت واضح ہے کہ عمل ایسا ہی کرنا ہے، تو وہاں پر آپ کیا کریں؟ ایسا کہہ سکتے ہیں میں اس کو پڑھتا ہوں اور سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں، نہیں ہم نہیں مانتے اس کو، صحیح حدیث موجود ہے حالانکہ، تو یہ غلط ہوگا، آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ سے وہ عمل نہیں بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کو قبول کیجئے اور کوشش کیجئے کہ میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، یا لوگوں سے جو آپ کو صحیح حدیث لا کر دے اس کو آپ کہیے انشاءاللہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا رویہ ایسے ہونا چاہیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرے۔ چلیے 11 نمبر پہ ہے
دین کے اندر نئی ایجاد کرنا یعنی بدعت، دین کے اندر نئی ایجاد کرنا یعنی بدعت، وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو اور اس میں کوئی شریک نہ ہو، اس عبادت کی ادائیگی میں اللہ کے اس حکم کی پیروی کی جائے جس کو دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ بدعت کو سمجھنا ہے، غور سے سنیے۔ بدعت کا لٹرل میننگ ہوتا ہے انوویشن، ایجاد، کچھ نیا نکالنا۔ تو دین اسلام آپ کو انوویشن کی اجازت دیتا ہے، لیکن کیا میں دنیا میں الیکٹرانک چیزیں بناؤ، ویپنز بناؤ، ہے نا، راکٹ بناؤ، سیٹلائٹ بناؤ، ایروپلینز بناؤ، کمپیوٹر بناؤ، موبائل بناؤ، نئی نئی ایجاد کرو، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی نا صحابہ کو ہتھیار بنانے کے لیے، زبانیں سیکھنے کے لیے، اجازت دی نا، لیکن دین کے اندر اجازت نہیں دی، دین کے اندر اجازت نہیں دی۔ کہا کہ دین میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ہم نے الٹا کر دیے، ہم نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کرے ایجاد، کچھ نہیں بناتے، اپن سب دوسروں سے لیتے ہیں نا، یوروپ، امریکہ، جاپان، چائنا۔ دین میں ایک سے چیز بنایا اپن نے، جمعرات کی ایک بدعت، پیر کی ایک بدعت، ہفتے کی ایک بدعت، ہے نا، محرم میں یہ رسم، 14ویں کا چاند، 12ویں کا چاند، برابر ہے کہ نہیں؟ ایک سے ایک چیزیں نکالے اپن نے جو صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، فرارے لگا رہے، جھنڈے لگا رہے، ایک سے ایک نئی چیزیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہم کر رہے۔ آپ کو دین میں نئی چیزیں نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔ دنیا میں آپ کیجئے کتنا کرنا ہے، گھڑی بنانا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنا، گھڑی گھس پہنے تم نے، یہ بھی تو نئی چیزیں بولتے ہو۔ تو بیچارے عقل سے پیدل ہے جو سمجھتے نہیں بات کو، کہ یہ بات چل رہی ہے دین میں نئی چیز نہیں نکالنا ہے، آپ کو دین میں نئی چیز نہیں نکالنا ہے۔ دین سمجھتا ہے نا آپ کو، عبادات میں اللہ کا حکم وہاں دیکھا جائے گا اور اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ غور سے سنیے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی اس کا عمل مردود ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل، اس کا عمل برباد ہو گیا، قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے کوئی ایسا کام جاری کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، ڈیڈ، ٹوکری میں ڈالنے کا، ردی میں، مردود رد سے آیا، رد مطلب ردی مطلب ٹوکری میں، مطلب کوئی ایسے عمل نکالتا ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو اس کو بولنا ہے ٹوکری میں ڈال لے کے، یہ مردود ہے نا حدیث کے حساب سے، تو یہ عمل رد ہے، برباد ہے۔ تو دین میں نئی چیزیں نکالنے سے بچیے، ہے نا۔ چلیے 12ویں نمبر پر ہے چھپ چھپ کر بدکاریاں کرنا، یہ بہت عام ہے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے سب کو سننا ضروری ہے۔ فحش ویڈیوز، فحش فوٹوز، گندی چیزیں، لڑکے لڑکی کا چیٹنگ کرنا آپس میں نامحرم کا، اور یہ عاشقی کی باتیں اور بیہودہ باتیں، ہے نا، پھر بیکار چیزیں شیئر کرنا ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، زنا کی طرف لے جاتے ہیں، فحش بے شرمی کی طرف لے کے جاتے ہیں، انسان اس سے اپنے آپ کو روکے ورنہ اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعُلِّمَنَ اقواما من امتی یأتون یوم القیامت باحسانات امثال الجبال تحاما بیضا فیجعلها اللہ عز وجل حباء منثورا۔ غور سے سنیے سب لوگ، میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، حضرت ثوبان فرما رہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، غور سے سنو، میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کے برابر، کہا کہ تہامہ پہاڑ، تہامہ بہت بڑے پہاڑ ہیں عرب میں، ٹھیک ہے، کہا کہ تہامہ پہاڑوں کے برابر چمکتی ہوئی نیکیاں لے کے آئیں گے، چمکتی ہوئی مطلب خوشنما، دکھنے میں بہت اچھے اچھے عمل تھے، چمکدار نیکیاں لے کے آئیں گے، اور وہ بھی کتنی، پہاڑوں کے برابر۔ کون سے پہاڑ؟ تہامہ پہاڑوں کے برابر، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ذرے بنا کر اڑا دے گا،
پارٹیکلس، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس بنا کر اڑا دے گا، غائب، دھواں، پوری نیکیاں اڑ گئی. تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں کیا ہو گئی؟ غائب، ذرے بنا کر اڑا دے گا. ہباء منصورا کا مطلب ہے ایسے ذرے جو آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. حضرت صوبان نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم کو ان کی علامت بتاؤ کہ وہ کون ہوں گے تاکہ ہم خبردار ہو جائے، کہیں بے خبری میں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ویسے ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقواما اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا. کیا فرمایا؟ سنو، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، مطلب تمہارے ہی اندر رہتے ہوں گے. وہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اڑانے والا ہے، تمہارے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں، تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، وہ مسلمان ہی ہے، مطلب تمہارے کنبے اور قبیلے کے ہی ہوں گے، تمہارے فیملی ممبرز، تمہارے خاندان والے، کوئی بھی ہو سکتے، محلے والے. جیسے تم راتوں کو عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کرنے والے ہوں گے، مطلب نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے وہ. لیکن یہ لوگ، لیکن ان میں کیا پرابلم ہوں گی؟ فالٹ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. ہاں فالٹ بڑا غور سے سنتے نا، دیکھتے نا اپن پرابلم کیا ہے، موبائل چل کیوں نہیں رہا ہے، مین پرابلم کیا ہے، تو غور سے سنتے نا، تو اس کو غور سے سنو. لیکن ان کا ایک پرابلم رہے گا، کیا ہے وہ؟ لیکن یہ لوگ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ اکیلے میں وہ کام کرتے ہیں اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے. اب آپ سوچیے آج کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے ہم زنا کہیں گے، جو زنا ہوتا تھا ایڈلٹری، اللیگل سیکس، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو اس کے بہت سارے راستے کھل گئے نا. اس زمانے میں ویسا گناہ کرنا بڑا مشکل تھا نا، وہ گناہ کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، فحاشی کے اڈے ہوتے تھے گندی چیزوں کے. لیکن آج تو اپنی انگلی پر ہے، فنگر ٹپ پر ہے. آج کتنے لوگ تنہائی میں یہ کام کرتے ہیں، کتنے اپنے عمل برباد کر رہے ہیں، آپ دیکھیے. تو تنہائی میں فحش چیزیں دیکھنا، گندی چیزیں دیکھنا، پورنوگرافک چیزیں دیکھنا، یا اس کو دیکھنا، شیئر کرنا، اور لڑکی لڑکی نامحرم کا بات کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ان کا آپس میں بات کرنا سب حرام ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محارم، یعنی یہاں پر بیان کیا گیا ہے حرام کردہ چیزیں، یہ تنہائی میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تہامہ، بڑے بڑے پہاڑوں کو کیا بنا کے اڑا دے گا؟ ذرے. مطلب کتنی نیکیاں بھی کی تھی نا انہوں نے، یہ کام کرتے تھے لیکن نیکیاں بھی کرتے تھے نا، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن اللہ نے سب اڑا دیے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے نا. تنہائی میں دیکھیے، واقعی میں جو تنہائی میں اللہ سے ڈرانا وہ متقی آدمی ہے. واقعی میں جو اکیلے میں اللہ سے ڈرانا، کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر میں اکیلا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس نے بچا کے رکھا، واقعی میں متقی انسان ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بہت قدر و قیمت رکھتا ہے، ان کو دنیا میں کامیابی دیتا ہے، آخرت میں کامیابی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھتا ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑے بڑے انعام ہیں ان کے لیے. کیوں؟ کنٹرول کیا نا اپنے نفس پر، قربانی دی نا، اس کا تو بدلہ ہے. ہر چیز کا ایسے ہی رول ہے نا، دنیا میں کامیابی کے لیے محنت کریں گے تو ملے گی کامیابی. وہاں پر بھی اللہ نے تک کہا کہ اس بندے نے قربانی دی، میری بات کو مانی، تنہائی میں بھی رکے رہا گناہوں سے، تو آج اس کا اجر، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بہترین اجر دیں گے. چلیے 13 نمبر پر ہے مومن کو قتل کر کے شادہ و فراہ ہونا، مسلمان خون کرنا، ایمان والے کا خون بہانا، مرڈر کرنا. سورہ النساء آیت نمبر 93 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا. سورہ النساء آیت نمبر 93. اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، مار دے، تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس پہ لعنت ہوں گی، اور اللہ اس کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. تو کسی کا قتل کرنا، یہ تھا 13ویں نمبر پر. 14 نمبر پر ہے
مشرکین کے ساتھ دارالحرب میں سکونت اختیار کرنا بے وجہ، اگر راستے ہموار ہے، آپ کے لیے اسلامی ممالک ویلکم کر رہے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہیں، اس کے بعد بھی دارالحرب میں رہنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور وہاں رہ کر ان کے ساتھ گل مل جانا اور ان جیسا ہو جانا، یہ بھی آپ کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ وقت کی کمی ہے اس لیے میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں۔ کاہن اور نجومی کے پاس جانا، کاہن اور نجومی کے پاس جانا، یہ جو رہتے نا بابا لوگ بیبی لوگ بھی آ گئے آج کل، سنا میں نے، ہاں بیبی لوگ بولے تو وہ ہاں آ گئے نا آج کل، معلوم ہے آپ کو، جو بیٹھے اپنی وہ حاضری آتی بول کے عورتیں بیٹھتی کچھ، معلوم ہے نا آپ کو، تو یہ بیبی ہے، وہ بابا ہے یہ بیبی ہے۔ نہیں ایک لڑکی کوئی اچھا ورڈ بتائے، نہیں بولے بابی ہے، بولے وہ بابا اور بابی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلا اور اگلا بتاتے ہیں، مطلب پاسٹ اینڈ فیوچر، جو ایسا کام کرے یہ کاہن ہیں اور نجومی ہیں، چاہے وہ جھوٹے دعوے کتنے ہی کرے کہ ہم قرآن و حدیث سے علاج کر رہے ہیں، ہم اچھا عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث سے کرتے، سب جھوٹے ہیں۔ یہ جو اگلا اور پچھلا بتائے وہ نجومی ہے، اور جو اس کے پاس جائے گا اس کی 40 دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے، برگزیدہ بڑے علماء جتنے بھی ہیں، جید علماء جو ہے، تو اس پر ان کا اتفاق ہے کہ ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا من اتا عرف فسألوه عن شيء لم تقبل له صلاة 40 یوما، جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر پوچھا تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے اور ابو داؤد میں ہے، من اتا کاہنا وعرف فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے کسی نجومی کاہن کے پاس آیا پھر اس کی بات کو سچ مانا تو اس نے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا، وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ ایسے بابا لوگوں کے پاس گئے آپ اور انہوں نے کوئی سٹوری سنایا آپ کو اور آپ نے بولے ہاں صحیح بول رہے نو، آپ ایمان میں سے باہر نکل گئے۔ کلمہ پڑھنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گی، اس عمل کو چھوڑنا پڑے گا، تب آپ ایمان والے کہلائیں گے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں نا جاتے اور بولتے ہیں صحیح بول رہے، ایسا ہے صحیح بول، جبکہ جن اور جادو کی مدد سے سارے کام کرتے ہیں۔ اپنا جو لیکچر ہے جن جادو کی حقیقت، اس کے اوپر ہم نے پورا ڈیٹیل میں لیا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، تو یہ اس کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو جو ایسا کرے گا اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور اس نے یقین کر لیا اس کی بات کا تو وہ ایمان میں سے باہر نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان سے جو ہے حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے 15 چیزیں ہو گئی۔ 16 نمبر ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء جس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اور احادیث کے اندر بھی بہت تفصیل میں اس کے تعلق سے آتا ہے، آپ کو تفصیل اس کے بارے میں دیکھنا ہے تو والدین کے حقوق، یہ بھی ویڈیو ہم پچھلے بار بنا چکے تھے اور آپ لوگوں شاید اس میں شرکت کی تھی، نہیں پتہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے نہ ہی ان کا فدیہ یعنی ان کی نیکیاں قبول ہوں گی، اللہ کے یہاں ان کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، توبہ بھی نہیں ہوتی، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جس گناہ کے لیے اپن اللہ سے امید لگائے بیٹھے نا کہ توبہ کریں گے تو معاف ہو جائیں گے، لیکن کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے؟ 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم، اللہ قبول نہیں کرتا ان سے، صرفا ولا عدلا، نہ ان کے تحفے یعنی ان کی نیکیاں اور نہ ان کی توبہ، عاق ومنان ومکذب بالقدر، والدین کا نافرمان، خرچ کر کے احسان جتلانے والا، تقدیر کر کے جھٹلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تو پہلی چیز ہے والدین کا نافرمان،
توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آپ خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ماں باپ سے اچھی بات نہیں کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں 0,0,0,0 چل رہا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے آپ بڑے نیک ہے، آپ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، عمری ہے، کیا کیا ہے، لیکن اکاؤنٹ میں 0,0 چل رہا۔ آپ والدین کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات، ہاں وہ ایسی بات سے آپ کو روکے جو دین کے تعلق سے ہو، وہ دین پر عمل کرنے سے اگر آپ کو روک رہے ہیں تو ان کی اتنی بات نہیں ماننا ہے، باقی تمام باتیں آپ کو ماننا ہے۔ ہمارے پاس الٹا ہے، وہ دین کی بات بولے تو نہیں مانتے، ہاں وہ دوسری چیزیں بولے، دوست کے ساتھ نہیں جانا ہے، فلاں چیز مت کرو، تو وہ نہیں مانتے، الٹا کام کرتے، باقی سب ماننا ہے آپ کو۔ اگر وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس آنے سے روکے تو آپ ان کی بات نہ مانیں، لیکن باقی چیزوں میں تو آپ کو ماننا ہی ہے، ورنہ نہ آپ کی توبہ قبول ہوگی اور نہ آپ کے عمل قبول ہوں گے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 17 نمبر، مستقل شراب نوشی کرنے والا۔ اس پر بھی ہم پہلے کافی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہ دیکھے گا نہ رحم کرے گا جو شراب کا عادی تھا اور اس کے عمل قبول نہیں کیے جائیں گے۔ 18 نمبر پر ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا۔ مسند احمد میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کہ روزے کتنے بھی رکھے، جھوٹ بولتا ہے اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہے، مطلب اس کے عمل قبول نہیں ہے، عمل برباد ہے اس کا، وہ روزہ اس کا ہوا ہی نہیں، بس جھوٹ بول رہا اور صبح سے بھوکا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ صرف بھوکا آدمی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس پر عمل نہ چھوڑے، اور وہ دن بھر سے روزے سے ہے، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں، مطلب اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ 19 نمبر پر ہے بلا ضرورت کتا پالنا۔ ضرورت ہے آپ ایسے علاقے میں جہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہے، جنگل میں رہتے ہیں، شہر سے الگ آپ کا گھر ہے، بارڈر پر ہے، تو الگ بات ہے، لیکن خواہ کتا پالنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من امسک کلبا ينقص من عمله كل يوم قراءة وفي روایات قراءتان الا کلب حرث او کلب ماشیتہ۔ جو شخص کتا پالے تو اس کے نیک عمل سے ہر روز ایک قرات، اور ایک روایت میں 2 قرات، قرات ایک پہاڑ کے برابر نیکی ہے، ڈیلی ایک پہاڑ برابر نیکیاں ختم ہوتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں سے، جو کتا پالے پر ڈے، مطلب اس کا پر ڈے چارج ہے کتا پالنے کا، کہ اس کی پہاڑ برابر، حالانکہ اتنی نیکی ہے بھی نہیں اپنے ایک ہی دن میں صاف ہو جائے گا اکاؤنٹ، زیرو بیلنس کا میسج بھی نہیں آتا ہی ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے۔ جو بلا وجہ کتا پالے، روزانہ اس کے اکاؤنٹ میں سے ایک قرات نیکی ختم ہوتی ہے پہاڑ کے برابر، دوسری جگہ ہے 2 قرات، ثواب کم کیا جائے گا، الا یہ کہ کھیتی یا ریوڑ کی حفاظت کے لیے اگر رکھا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب گھر بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہے، جنگل میں رہتا ہے تو سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے کتا پالا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کی نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ 20ویں نمبر پر ہے بلا وجہ بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ آقا کے پاس لوٹنا ہے۔ جو زمانے میں آقا اور غلام کا سسٹم تھا اس زمانے میں، ابھی تو نہیں ہے، تو جو اپنے آقا سے بھاگ جائے بے وجہ، حالانکہ اس پہ کوئی ظلم بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ بے وجہ بھاگ جائے تو اس کے بھی عمل قبول نہیں ہوتے جب تک واپس نہ آ جائے۔ نافرمان عورت یہاں تک کہ شوہر کی اطاعت قبول نہ کر لے۔ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے اس کے نیکیاں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنانی لا تجاوزوا صلاتهما رؤوسهما عبد ابق من موالیہ۔ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگے حدیث کنٹینیو ہے، حتی یرجع الیہ وامرأۃ استزوجہا حتی ترجع۔ 2 قسم کے لوگوں کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے جاتی ہے۔ 2 ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے
سر پہ سے جاتی ہے، مطلب قبول نہیں ہوتی ہے، نمازیں پڑھتے لیکن ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے۔ بلا وجہ بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ اپنے آقا کے پاس لوٹ نہ آ جائے۔ دوسرا، وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو یہاں تک کہ فرما برداری کرنے لگ جائے۔ اور یہ آج دنیا کا پرابلم ہے، محلے اور گھر کا نہیں، پورے ورلڈ کا پرابلم ہے۔ نافرمانیاں، ہٹ درمی، لڑائی جھگڑا۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ اس میں مردوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے، مرد اگر ظلم کرے گا، غلطی کرے گا تو اس کو بھی گناہ ہے، بے وجہ ظلم کرے گا تو اس کو بھی گناہ ہے۔ لیکن ایک عورت اگر شرعی حکم مرد دیتا ہے، دینی اعتبار سے کوئی بات بتاتا ہے اور عورت نہیں مانتی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اوپر سے جاتی ہے۔ وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتی رہے، اس کی نماز قبول نہیں کی جائیں گی۔ اسے مستدرک حاکم نے اور معجم الصغیر الطبرانی کے اندر اور ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ 22 نمبر پر ہے وہ امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہو۔ اب امام ناپسند کرتے ہو مطلب اپنی چوائس کا نہیں ہے، بولے اچھا نہیں لگتا امام اپنے کو، مطلب اس کی کوئی ایسی غلطی ہوں گی جو شریعتاً درست نہیں ہے جس وجہ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے امام کے تعلق سے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں اٹھتی، مطلب ان کو اس کا اجر نہیں ملتا۔ بھاگا ہوا غلام، وہ عورت جو رات بھر سوتی رہے، اس کا شوہر اس سے ناراض رہا، جس رات اس کا شوہر اس سے ناراض تھا اور وہ سوتی رہی، فرشتے اس کے اوپر بد دعا بھی کرتے، دوسری حدیث میں صبح ہونے تک فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ جو عورت شوہر کو ناراض کر دے اور رات بھر سوتے رہے، مطلب اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیر نہیں، تو صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور اس کی نمازیں اوپر سے جاتی ہے۔ تیسرا، وہ امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہو، جو لوگ نہیں چاہتے کہ وہ نماز پڑھائے لیکن وہ نماز پڑھا رہا ہے، لیکن یہ پسند ناپسند اپنی چوائس کا نہیں رہنا، اس کے پیچھے کوئی شرعی عذر بھی رہنا نا، ورنہ اب محلے کے 10 لوگ آئیں گے بھائی یہ امام نہیں چلتا ہم کو، باقی دوست آئیں گے ہم کو چلتا، کھچلتا نہیں چل رہی امام صاحب کی، پھر رکھو مت رکھو، برابر ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے اس آدمی کی امامت کو مکروہ جانا ہے جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر امام ظالم نہ ہو تو گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو خامخواہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ مطلب امام کی غلطی نہیں ہے اور خامخواہ لوگ بول رہے ہیں ہم کو پسند نہیں ہے، تو پھر لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہ امام ترمذی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، لوگ خامخواہ پسند نہیں کر رہے اس کو۔ چلیے 23ویں نمبر پر ہے بلا عذر شرعی کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنا، وداؤٹ ریزن، کوئی جینوین وہ اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اور آپ اس سے رشتہ توڑ رہے ہیں تو چلتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ اپنے بھائی سے بات بند کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ میری سن رہا نہیں، یا میں نے مدد مانگا تھا دیا نہیں، ہم نے رشتہ بھیجے تھے نہیں بول دیے۔ خاندانوں میں بہت چلتا ہے یہ، خاندان میں کیا ہوتا ہے، بھائی بھائی کی بچی، مطلب بیٹا بیٹی یا خالہ ماموں، ان میں رشتوں کا بہت چلتا۔ ایک فیملی والے کیا کرتے، دوسری فیملی والوں کو رشتہ بھیجتے، ٹھیک ہے، اور سامنے والے بول دیتے نہیں بچی پڑھ رہی ہے ابھی ہم دیکھیں گے، ہمارا ارادہ نہیں ہے، ان کا اپنی مرضی ہے نا، ہمارا ارادہ نہیں ہے، تو یہ بیچارے لوگ واپس چلے جاتے۔ تو جنہوں نے نہیں بولے اچانک اتفاق سے کیا ہوتا، اگلے سال ان کا ارادہ ہو جاتا اور نکاح کر دیتے، تو یہ چڑ جاتے، بہت بول رہے تھے 3 سال نہیں کریں گے، آپ کیسا کر دیے، ہمارے چاند سے بیٹے کو نہیں بول دیے۔ اور وہ کالے پیلے کو اٹھا کے لائے۔ لہذا آج سے رشتہ ختم، پھر ادھر ان کے فیور والے جمع ہوتے، ادھر ان کے فیور والے جمع ہوتے، اور سب مل کے عہد لیتے آج کے بعد ان کی کوئی دعوت میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے بہت کامن پرابلم ہے۔ تو آپ نے دنیاوی ریزن سے رشتہ توڑا ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر ناراض ہے آپ، ٹھیک ہے، انسان ہے، غصہ آتا ہے، ناراضگی آتی ہے، تو اجازت دی گئی ہے 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ اگر آپ نے بات بند رکھی ہے تو آپ کو نماز، آپ کی عبادتیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آپ کا اجر کیا ہوگا؟
ضائع ہوتا جائے گا۔ چلیے، کچھ لوگوں کا معاملہ ایسے ہوتا ہے، مدد مانگنے کے لیے جاتے، ارے بھائی ذرا پیسے لگ رہے، مجھے پیسے دے دو، تو وہ کیا بولتا، یار نہیں ہے میرے پاس، ابھی نہیں دے سکتا میں، ہے نا؟ اور اتفاق سے ایسا ہوتا کوئی دوسرا اس سے مانگنے کے لیے آتا، وہ دے دیتا، تو یہ بولتا اچھا بول رہا تھا پیسے نہیں ہے، 100 روپے بھی نہیں ہے، اس کو 1000 دے دیا، آپ اس سے رشتہ ختم۔ آپ کو کیا معلوم وہ کسی کا ادھار لیا تھا، وہ واپس دینے والا تھا، یا آپ سے پہلے اس نے اس سے پرومس کر لیا تھا دینے کا۔ تو لوگ کیا کرتے، دنیاوی چیزوں کی وجہ سے رشتوں کو توڑتے، جو دنیاوی چیزوں کی وجہ سے رشتے توڑتے ہیں ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ چلیے غور سے سنیے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کیا فرماتے ذرا سنیے، پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ تمام لوگ بخش دیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہر منڈے اور تھرسڈے ایسا ہوتا ہے، ایوری منڈے تھرسڈے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ابھی اس میں حالانکہ کوئی داخل نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیتا ہے، کیا؟ جس نے کبھی شرک نہیں کیا اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ البتہ 2 لوگ ایسے ہیں جو باہم کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں برا رکھتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم جاری کرتا ہے، کیا حکم جاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ انہیں مہلت دو، ٹائم دو، جب تک کہ یہ آپس میں کمپرومائز نہیں کر لیتے، صلح نہیں کر لیتے۔ انہیں مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لے، انہیں مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لے، مطلب جب یہ صلح کر لیں گے تب ان کو جنت میں جانے کا چانس ملے گا۔ منڈے اور تھرسڈے میں ان کا نام انٹری میں آ جائے گا، لیکن شرک نہیں کرنا۔ تو ہر منڈے اور تھرسڈے ایسا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، سنت ہے، اللہ کے رسول ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے کہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو 2 مسلمان آپس میں لڑ چکے ہیں، دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے برا رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی سب کے نام انٹری میں جا رہے جنت میں، صرف یہ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھی، جملہ 23 ایسے عمل کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے جو انسان کے گناہوں کو، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں لیکن خصوصی طور پر میں نے آپ کو بتایا جو بقیہ عمل تھے وہ اتنی نیکی کو برباد کرتے ہیں، لیکن جو ایسے عمل تھے جو شرک وغیرہ پہلے ذکر کیا گیا جن کا، وہ آپ کے اگلے پچھلے تمام نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ مختصر سا ایک بار میں آپ کو وہ کلاسیفیکیشن جو تھا پھر سے بتا دوں تاکہ آپ کو کنفیوژن اور غلط فہمی نہ ہو۔ پہلے نمبر پر وہ اعمال جو آپ کے تمام نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، کون سے ہیں؟ شرک، ارتداد، کفر اور نفاق، عقیدے والا منافق۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے ایسی جو صدقے جیسے مطلب وہ عمل برباد کر دیں گی جس میں آپ نے وہ غلط کام کیا ہے، باقی آپ کی نیکیاں سیف رہیں گی۔ جیسے اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں احسان جتلانا، کسی کو تکلیف دینا، جو جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے نیچے، ٹھیک ہے؟ تیسرا وہ عمل جس سے اجر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جیسے کتا پالنا۔ سمجھا آپ کو؟ یہ میں نے ایک چھوٹی چھوٹی مثال لی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام ان برائیوں سے اور ان عملوں سے بچائے جو ہمارے اعمال کو برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔